کبھی سوچا ہے کہ کوئی پیغام کیسے پھیلتا ہے، خاص طور پر تب جب اس کے پیچھے نہ کوئی فوج ہو، نہ کوئی سلطنت؟ آج ہم ایک ایسی ہی تحریک کے بالکل ابتدائی دنوں کی بات کریں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو تلوار سے نہیں بلکہ کردار اور یقین کی طاقت سے لکھی گئی۔ تو چلیے تصور کرتے ہیں مکہ کے ان ابتدائی دنوں کا۔ یہاں جو پہلے مسلمان تھے نا، وہ مسلسل ایک خوف کے سائے میں جی رہے تھے، اور یہ ڈر کسی باہر والے سے نہیں تھا بلکہ اپنے ہی قبیلے سے تھا، اپنے ہی پڑوسیوں سے۔ سوچیں، ایک چھوٹی سی جماعت اور ہر طرف سے دباؤ ہی دباؤ۔ اب ظاہر ہے مکہ کے جو لیڈرشپ تھی یعنی قریش، وہ اس نئے عقیدے کو ہر قیمت پر روکنا چاہتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا؟ سماجی دباؤ اور افواہیں۔ وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس پیغام کو جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکا جائے۔ اور ان کے طریقے بہت صاف تھے۔ وہ پیغمبر کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے، ایمان لانے والوں کو سرے عام تنگ کیا جاتا، ان کی بے عزتی کی جاتی، اور عام لوگوں کو بھی اکسایا جاتا تھا کہ وہ روزانہ ان کی توہین کریں، ان پر حملے کریں۔ مقصد صرف ایک تھا، ایک ایسا خوف کا ماحول بنا دینا کہ کوئی اس نئے دین کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہ کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس روزانہ کی دشمنی کا جواب کیسے دیا گیا؟ یہیں پر کہانی ایک بہت ہی غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ آئیے ایک ایسے واقعے کو دیکھتے ہیں جو طاقت کے بجائے کردار کی زبردست طاقت کو دکھاتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس کا روز کا کام تھا کہ جب بھی پیغمبر اس کے گھر کے پاس سے گزرتے، وہ ان پر کوڑا پھینکتی تھی، روزانہ، بالکل ایک معمول کی طرح۔ لیکن پھر ایک دن خاموشی تھی۔ وہ عورت وہاں نہیں تھی۔ پیغمبر رکے اور پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ تو بیمار ہے۔ اب دیکھیں، بدلہ لینے کا بہترین موقع تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ سیدھا اس کی عیادت کرنے اس کے گھر چلے گئے۔ ان کے صرف اس ایک عمل نے اس عورت کا دل ایسا بدلا کہ اس نے وہیں اسلام قبول کر لیا۔ یہیں پر ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، اور یہ سوال صرف ہمارا نہیں، یہ خود قریش نے بھی پوچھا تھا کہ بھئی اگر مقصد صرف لوگوں کو قائل کرنا تھا تو کوئی بڑا سا معجزہ کیوں نہیں دکھا دیا گیا؟ قریش نے بار بار یہی مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ، لیکن جواب ہمیشہ یہ تھا کہ تاریخ خود گواہ ہے کہ بڑے بڑے معجزات بھی لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ایمان پر قائم رکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ ذرا اس سلائیڈ پر نظر ڈالیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی اور طوفان کا اتنا بڑا معجزہ دکھایا، لیکن لوگوں نے پھر بھی انکار کیا۔ قوم سمود کے سامنے چٹان سے اونٹنی نکل آئی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اسی اونٹنی کو مار ڈالا۔ تو تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ معجزے دیکھنے کے باوجود جنہوں نے انکار کرنا ہوتا ہے وہ انکار ہی کرتے ہیں۔ اب کہانی کا رخ ایک نئے اور کہیں زیادہ خطرناک کردار کی طرف مڑتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو اس پوری مخالفت کے غصے کی ایک جیتی جاگتی مثال تھا۔ کون تھا یہ شخص؟ عمر ابن خطاب، مکہ کے معززین میں سے ایک مشہور پہلوان، جس کی عزت بھی کی جاتی تھی اور اس سے ڈرا بھی جاتا تھا۔ وہ اس نئے پیغام سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پیغمبر کو خاموش کر دیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو وہ تلوار ہاتھ میں لیے اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک ایسی خبر ملی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ انہیں بتایا گیا کہ ان کی اپنی سگی بہن فاطمہ مسلمان ہو چکی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ وہ سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچے، اور جب اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز کان میں پڑی تو انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی دونوں پر حملہ کر دیا۔ سوچیں اس وقت عمر کا غصہ کس انتہا پر ہوگا۔ لیکن اس تشدد کے جواب میں ان کی بہن فاطمہ نے کمال کی ہمت دکھائی اور کہا، ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے سب کچھ بدلنے والا تھا۔ فاطمہ کی اس بہادری نے عمر کے غصے کو پچھتاوے میں بدل دیا۔ اب ان کے دل میں تشدد کی آگ نہیں تھی بلکہ تجسس کی ایک چنگاری جل اٹھی تھی۔ اپنے کیے پر پچھتاتے ہوئے عمر نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ انہیں وہ اوراق دکھائیں جو وہ پڑھ رہی تھیں، لیکن انہیں چھونے سے پہلے انہوں نے خود کو پاک کیا۔ یہ احترام کی پہلی جھلک تھی۔ اور جیسے ہی انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھیں، انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو ان کی زندگی میں سنے گئے سب سے خوبصورت، سب سے طاقتور الفاظ تھے۔ دیکھیں، یہاں کوئی آسمان سے معجزہ نہیں اترا تھا،
یہ صرف الفاظ کی طاقت تھی جس نے کتنے مضبوط انسان کے دل و دماغ کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد عمر وہی تلوار ہاتھ میں لیے سیدھے پیغمبر کے گھر پہنچے۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو اندر جو صحابہ موجود تھے انہوں نے انہیں دیکھا اور ظاہر ہے وہ خوفزدہ ہو گئے۔ اس وقت اندر موجود ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا عمر اپنا ادھورا کام پورا کرنے آیا ہے؟ کیا یہ ان سب کا آخری دن ہے؟ پیغمبر نے انہیں اندر بلایا۔ عمر اندر آئے اور کہا، میں گواہی دینے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سوچے ذرا، جو شخص قتل کرنے نکلا تھا وہ اب ایمان کی گواہی دے رہا تھا۔ اس ایک واقعے کا اثر فوری اور بہت گہرا تھا۔ عمر سیدھا کعبہ گئے اور سب کے سامنے نماز ادا کی۔ مکہ کے لوگ حیران رہ گئے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ انہیں روکے۔ قریش کے سرداروں کی پریشانی اور بڑھ گئی، جبکہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور پراعتماد ہو گئی۔ تو آخر میں سوال پھر وہیں آ جاتا ہے، زیادہ طاقتور کیا ہے؟ کوئی بڑا، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا معجزہ، یا ایک انسان کے دل کا بدل جانا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کہانی سے ہمیں اس کا جواب بہت واضح طور پر مل جاتا ہے۔